ہماری اس گفتگو میں پورنوگرافی کے حوالے سے 3 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. پورنوگرافی کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. پورنوگرافی دیکھنے سے آدمی کے دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, پورنوگرافی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کو دنیا اور آخرت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. نمبر 3, اس دلدل اور اس برائی اور اس گناہ سے آدمی نکلے کیسے، اس کی اسلامی راہ کیا ہے، یہ چیز ہم نمبر 3 پہ رکھیں گے. دماغ پر پورنوگرافی کا کیا اثر ہوتا؟ 2 باتیں سمجھنے کی سچ. 2 باتیں ہمیں سمجھنا ہے کہ جب آدمی پورنوگرافی دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پہ کیا اثر ہوتا. دیکھیں، جب بھی آدمی خوش ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے جب بھی آدمی خوش ہوتا ہے تو اس کے دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا، ڈوپامائن کیمیکل. مثال کے طور پہ جب ہم اپنے من پسند کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغ میں ڈوپامائن کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے. ہم ایک ایسی جگہ چلے گئے جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، وہ دیکھ کر ہمارے دماغ سے ڈوپامائن ریلیز ہونے لگتا ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی میوزک سنتا ہے تو ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے اور آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی براؤن شوگر لیتا ہے، ڈرگس، تو بے شمار تعداد میں ڈوپامائن دماغ میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. پین اسی طرح، ڈرگس کی طرح، کوکین، براؤن شوگر کی طرح جب آدمی پورنوگرافی کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامائن نام کا، جس کی وجہ سے اس کے سارے جسم کو ایک خوشی، ایک مسرت محسوس ہونے لگتی ہے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے، یہ جو انسانی دماغ ہے اس کے 3 حصے ہیں. انسانی دماغ کے 3 حصے ہیں: نیو کارٹیکس، لمبک برین، ریپٹیلین برین. یہ 3 حصے الگ الگ کام کرتے ہیں. 3 حصے الگ الگ کام کرتے ہیں. نیو کارٹیکس، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، اس نیو کارٹیکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سوچنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غور و فکر کرنا، اچھائی کیا ہے، اس کو ڈھونڈ کر اس راستے پر چلنا. یہ ایک دماغ کا کام ہوتا ہے، ایک دماغ کے حصے کا کام ہوتا ہے. ایک دوسرا حصہ جس کو لمبک برین کہتے ہیں، وہ آدمی کے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، والدین سے محبت، بچوں سے محبت، دوستوں سے محبت، دین سے محبت. یہ جب آدمی ایموشنل ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ کام کرنے لگتا ہے. دماغ کا تیسرا حصہ ہوتا ہے ریپٹیلین برین. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے صرف اپنے جسم کو نقصان سے بچانا اور اپنے جسم کو فائدہ پہنچانا، لذتیں پہنچانا. جب کبھی جہاں کہیں سے اس ریپٹیلین برین کو خوشی ملنے شروع ہو جاتی ہے، یہ برین اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ خوشی حاصل کرنے لگتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ پورنوگرافی دیکھنے سے 2 کام ہو رہے ہیں. ایک، ڈوپامائن ریلیز ہو رہا بہت زیادہ. جب ڈوپامائن بہت زیادہ ریلیز ہونے لگا تو دماغ کا ہمارا وہ حصہ جو ریپٹیلین برین ہے سپر ایکٹیو ہو جاتا، ہائپر ایکٹیو ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ اسے بہت لذت اور خوشی مل رہی ہے. ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کے وہ دوسرے حصے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کے لیے دیے، ہمارے جذبات پر عمل کرنے کے لیے دیے ہیں، وہ حصے دماغ کے سند ہو جاتے ہیں. ریپٹیلین برین ہمارے جسم کو قابو کر لیتا ہے اور ہمارے دماغ کے دوسرے حصوں کو سند کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی چاہتے ہوئے بھی اس پورنوگرافی کے دلدل سے نہیں نکل سکتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک مشکل جگہ پہ رکھ لیتا ہے، ایسی جگہوں پہ لے کے چلے آتا ہے اس کے دماغ کو، جس سے اس کے دماغ میں ڈوپامائن ریلیز ہونے لگتا ہے اور اس کا ریپٹیلین برین ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ اپنے جسم پر جو اس کا کنٹرول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پروسیس کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ یہ پروسیس کو سمجھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم کو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیے.
اگر حرام چیز کی طرف، گندی چیز کی طرف جب بھی ہماری نظر پڑتی ہے تو کیمیکل ریاکشنز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے بس میں وہ پھر چیز نہیں رہتی۔ دوسرا سبق اس پروسیس کو جاننے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین صلاحیت ہمیں دی ہے دماغ کی، سوچنے کے لیے دیا ہے، وہ دماغ کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، زیادہ ہمیں وہ دماغ کو استعمال کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کراتا ہے، نہ کہ ہم ریپٹیلین برین کے غلام بن جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے، کیونکہ کئی بار ہوتا ایسا ہے کہ آدمی بہت توبہ کرتا، بہت کوشش کرتا، ارادہ کرتا، لیکن اس کے بعد ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ ناکامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دماغ میں ایسے کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہیں جس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ یہ چیز۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب آدمی پورنوگرافی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑا نقصان جو اسے ہوتا ہے دینی نقصان ہوتا ہے، آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہوں سے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہ تو بدترین گناہ ہے۔ ایک آدمی کا ایمان اس کے لیے بہت بڑے معنی رکھتا ہے، بہت بڑی چیز ہے اس کا ایمان، لیکن پورنوگرافی ایک ایسی چیز ہے جس میں ملوث ہونے سے آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان اس کے عقل کو ہوتا ہے، دوسرا نقصان اس کے عقل کو ہوتا ہے، آدمی پورنوگرافی کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک بار ڈوپامائن ریلیز ہوا، 2 بار ڈوپامائن ریلیز ہوا، ہوتے 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 دماغ کے اندر راستے بن جاتے کمپلسیو ڈیزارڈر ہو جاتا کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس جگہ پہ چلے جاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرنے لگتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایڈکٹڈ ہو چکا ہے، اس کے دماغ میں اس کے راستے بن چکے ہیں، وہ کام کرنے کے راستے اس کے دماغ میں بن چکے ہیں، اور پھر ریپٹیلین برین پہ عمل کرتے 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 آدمی کا وہ دماغ کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے سوچ و سمجھ کے لیے دیا ہے وہ سن ہو جاتا ہے، اس سے وہ کام نہیں لے پاتا، مردہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان انسان کے دل پر ہوتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس بڑے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اس بڑی نافرمانی کی وجہ سے آدمی کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، ہدایت نہیں ملتی، قرآن پڑھتا ہے، سکون نہیں ملتا، ذکر کرتا ہے، سکون نہیں ملتا، عبادت کرتا ہے، لذت نہیں ملتی، ہدایت کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا آدمی، آنسو نہیں نکلتے۔ یہ نقصان آدمی کے دل کو ہوتا ہے۔ آدمی کے شرمگاہ کو کیا نقصان ہوتا ہے بھائی؟ ایریکٹائل ڈسفنکشن، پریمیچر ایجوکیلیشن اور لیک آف انٹرسٹ ان ریئل سیکس ایکٹیویٹی۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی ایکسپلسٹ نیوڈیٹی سے جب ایکسپوز ہو جاتا تو چھوٹی موٹی چیزوں میں کوئی اسے مزہ نہیں آتا، وہ ہمیشہ وہ ہائی لیول کی ایکسپلسٹی، ہائی لیول کی گندگی پھر وہ پسند کرنے لگتا۔ پھر اور کیا نقصان ہوتا بھائی معاشرے کے اندر؟ اس کا نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ریپس، چائلڈ ریپس، گینگ ریپس، کرائمز، یہ ساری چیزیں پورنوگرافی کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی کو ریپ کرنا اور یہ ساری برائیاں کہاں سے سوچتی ہیں، کہاں سے وہ دیکھتا ہے؟ یہ فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی دماغ میں آتی ہے۔ بالی ووڈ، ہالی ووڈ، پورنوگرافی، سافٹ پورنوگرافی، ہارڈ پورنوگرافی، یہ ساری چیزیں ان برائیوں کو ابھارنے کا کام کر رہی ہے۔ اور پورنوگرافی ہمارے بچوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک بار اگر کوئی بچہ اس سین کو دیکھ لے اور وہ سمجھ جائے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ چائلڈ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک نظر بچے کی اور وہ لمحے بھر دیکھنا سین کافی ہے، اس کا سارا بچپن اسی بات پہ گزر جائے گا کہ وہ چیز کیا تھی، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اگر بچوں کی نظر میں 7-8 سال کے بچوں کی نظر میں اگر وہ چیز آ گئی تو اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی پوری بچپن اور اس کی جوانی تک وہ پریشان رہے اور سوچ میں رہے اور گندی عادتوں میں وہ مبتلا ہو جائے۔ اس کے اور بھی کئی نقصانات ہیں۔ اب ہم
آخری چیز رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اس مصیبت اور اس پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ نکلنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کیا راہ عمل ہے، وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جس پر عمل کرنے سے آدمی انشاءاللہ اس مصیبت اور اس گناہ سے نکل سکتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی گناہ کو چھوڑنے یا پورنوگرافی کو چھوڑنے کے حوالے سے کیا تعلیم ہے؟ ایک ہی تعلیم ہے، توبہ۔ توبہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ میں تو ہم کئی بار ناکامیاب ہو گئے، توبہ تو ہم نے کئی بار کی۔ یہ ویڈیو آپ دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس بات کا پتہ چلے کہ وہ طریقہ کیا ہے جس سے میں اس سے نکلوں، اور آپ اب اس بات کو سن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ توبہ تو میں نے کئی بار کی لیکن میں پھر ملوث ہو گیا۔ لیکن ہماری بات یہاں پر یہ ہے کہ سچی توبہ ہونی چاہیے ساتھیوں، سچی توبہ ہونی چاہیے۔ توبہ سے آدمی کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، توبہ سے آدمی کو اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور آدمی گناہ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک جامع چیز ہے، ایک شعوری چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرائط سے جوڑ دیا ہے۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ان شرائط پر غور و فکر نہیں کرتے، اس شرائط پر عمل نہیں کرتے، اس لیے ہم واپس پلٹ کے گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ توبہ کے 3 شرائط پورنوگرافی کو چھوڑنے کے، پورنوگرافی کے دلدل سے نکلنے کے 3 ٹپس ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط ہے ندامت ہونا۔ ندامت ہونا، دیکھیں ندامت جو ہوتی ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے کسی چیز کو برا سمجھنے پر۔ ندامت جو ہوتی ہے ایک نتیجہ ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز کو برا سمجھتا تو اس وقت اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے۔ پورنوگرافی کو چھوڑنے کی سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آدمی پورنوگرافی کی نفرت اور برائی، کراہیت اپنے دل میں پیدا کرے۔ پہلی چیز یہ، جس چیز سے آدمی محبت کرتا ہے اسے نہیں چھوڑ پاتا، اسے نہیں چھوڑ پاتا۔ ایک آدمی ایک چیز کو پسند کر رہا، اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر آپ کوئی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور آپ اسے پسند بھی کرتے ہیں تو 18 دن کے اندر اندر آپ واپس اس کام میں ملوث ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس کی کراہیت، اس سے نفرت اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ صحابہ کی خوبی یہی تھی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ان کے دل میں ایمان کو خوبصورت بنا دیا گیا ہے اور نافرمانی اور بری چیزوں کو کراہیت والی چیز ان کے دل میں بنا دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، ابو امامہ راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ سے کہا رسول اللہ زنا کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ نے کہا ادھر آؤ، بیٹھو، ایک بات بتاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں اس کام میں ملوث ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی اس کام میں ملوث ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن اس کام میں ملوث ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری پھوپھو اس کام میں ملوث ہو، خالہ ہو؟ تمام سوال پہ اس نے کہا نہیں۔ تو تم یہ اپنے لیے کیسے پسند کر سکتے؟ اس کے بعد سے اس صحابی نے زنا کی خواہش اپنے دل سے نکالا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا بھائی یہاں پر؟ اس عمل کی برائی اس آدمی کے دل میں پیدا کی۔ تو پہلا کام مشکل کام ہے، مشکل کام ہے، سوچنا ہوگا ہمیں، غور و فکر کرنا ہوگا ہمیں کہ یہ زنا ہے۔ آنکھوں کا یہ عینانی زنا ہوا النظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنکھ ان کا زنا ہے، دیکھنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ آنکھوں پہ ہمارے نقصان ہے، ہمارے دل پہ نقصان ہے، ہماری شرمگاہوں کو نقصان ہے، ہماری صحت کو نقصان ہے، معاشرے کے اندر
बेहया फहाशी फैला रही है, ये चीज से हम कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? ये सारी चीजें सोचकर आदमी इसकी कराहियत अपने दिल में पैदा करना। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि तौबा के हवाले से मशहूर हदीसें कौन कौन सी है साथियों? तौबा के हवाले से मशहूर हदीसें कौन सी? आप गिन सकते हैं 2-3? कौन सी है बताइए। वो आदमी जो 99 कत्ल किया था और वो तौबा करना चाहता था, लेकिन उसने सवाल किया किसी से, उसको सही रहनुमाई नहीं मिली, उसने उसका भी कत्ल कर दिया। लेकिन जब उसने बाद में आलिम से सवाल किया तो उसको सही रहनुमाई मिली। तौबा की पोर्नोग्राफी को छोड़ने का दूसरा टिप यह है साथियों, क्या करना होगा? गुनाह को अपने से दूर करना होगा और गुनाह से खुद दूर होना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गुनाह के नजदीक रहें, बुराई हमारे करीब हो और हम उसमें मुलविस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उस हदीस के अंदर उस आलिम ने उस आदमी को क्या कहा था? छोड़ दो ये इलाका और चले जाओ वहां पर जहां पर नेक लोग बसते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, जाओ उनके साथ। तो तौबा के अंदर ये भी जरूरी चीज है कि आदमी को गुनाह को छोड़कर उसके करीब नहीं रहना होगा, उससे दूर होना होगा। हर वो चीज जिसकी वजह से आदमी इस गुनाह में मुलविस हो रहा है, उस चीज को दूर करे बगैर आदमी इसको नहीं छोड़ सकता, खतरन नहीं छोड़ सकता, उसको निकालना होगा। उसके अप्रोच में नहीं होना चाहिए वो चीज, उसके घर में नहीं होना चाहिए, उसके कमरे में नहीं होना चाहिए, उसका वो दोस्त जो से वो चीज देता है उससे दोस्ती नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान, हमारा इरादा, हमारी ख्वाहिश, हमारी जज्बात हमेशा एक जैसे नहीं होते। आज हमने इरादा किया और थोड़ी देर के बाद बदल जाती है कैफियत। आज हम इरादा करते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये काम फिर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि धूप में ठहर कर हम गर्मी से बचना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ईमान को बचाने के लिए, इस दलदल से निकलने के लिए, इस बुराई को अपनी से दूर निकालना होगा। ये कुर्बानी देनी पड़ेगी सर, ये चीज करनी पड़ेगी। इंटरनेट से अगर आदमी मुलविस हो रहा है तो आदमी को इंटरनेट अपने घर से निकालना होगा। इसके बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं हो सकता। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चले जाएगा आदमी फिर इसके। अलग अलग कैफियत, अलग अलग औकात होते हैं आदमी के। सुबह में बच जाएगा, शाम में नहीं बचेगा, लोगों में बच जाएगा, अकेले में नहीं बच पाएगा। तो क्या करना होगा भाई? अगर आदमी इंटरनेट की वजह से इस गुनाह में मुलविस है तो उसको इंटरनेट को निकालना होगा। दूसरी टिप ये है, तौबा की तीसरी शर्त ये है कि तौबा की तीसरी शर्त ये है भाई कि मजबूत इरादा करना कि दोबारा उस गुनाह की तरफ पलटकर नहीं जाऊंगा। अब इस इरादे पर साबित कदम रहने के लिए आदमी के लिए जरूरी है कि वो अपने औकात को मसरूफ कर ले नेक आमाल में। नेक आमाल में अपने आप को मसरूफ करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आदमी ने तौबा तो कर ली, लेकिन आइडल बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, उसके सामने 2 भी रास्ते हैं, चाहे तो चला जाए, चाहे तो ना जाए। लेकिन आदमी ने क्या किया कि उठा और वो नेकी के रास्ते पे चल पड़ा। वो नमाजों में लग गया, वो जिक्र और अस्कार में लग गया, वो तिलावत में लग गया, वो रोजों में लग गया, वो इल्म हासिल करने में लग गया और नेक लोगों में बैठने लग गया, एक्सरसाइज में लग गया और अपने काम में अच्छा होने में लग गया, तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा भाई? एक तरफ लग जाएगा। लेकिन अगर आदमी तौबा किया, छोड़ना चाहा, लेकिन खाली बैठा हुआ है, तो वापस पलट के फिर उसी तरफ चला जाएगा। तो पोर्नोग्राफी को छोड़ने के 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी। पहली चीज ये थी कि पोर्नोग्राफी की नफरत अपने दिल में पैदा करना। दूसरी चीज, पोर्नोग्राफी को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देना। तीसरी चीज, अपने औकात को मसरूफ कर लेना, कि अपने दिमाग को इतना मशगूल कर लेना कि वो चीज फिर दोबारा हमारे जहन में ना आए। ये 3 चीजों पर अगर आदमी अमल कर लेगा तो अल्लाह से उम्मीद यह है और यकीन यह है कि आदमी पोर्नोग्राफी के दलदल से
نکل سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.